ایک حدیث آپ نے پیش کی تھی لو کان بعدی نبی لکان عمر کہ یہ حدیث غلط ہے. آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان علی، لو کان بعدی نبی لکان عمر والی جو حدیث ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. کل تو آپ نے سنا دی، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. ختم کیوں ہو گئی؟ سبھی نے سنا دی. آپ نے کل دوبارہ سنا دی، وہ تو پہلے دن کی مسئلہ پہلے ایک منٹ پہلے دن کا نہیں. دیکھیں اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ شروع ہوتے ہیں نا. ہاں یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بات کر دی کے چلے گئے تھے. ہاں اس کی انہوں نے اتنی بات کر دی کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے اور وہ کلپ ریکارڈ ہو گیا اور وہ پھر سب لوگ بولے ہمارے عالم نے تو یہ بیان کر دیا کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو توہین ہو رہی ہے. توہین، آپ توہین کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات سے اگر کوئی توہین لے رہا ہے تو اس کی تو مذمت کریں آپ. بالکل. مجھے ایک جملہ بولنے دیں. ہاں بولیں. دیکھیں اس دن یہ بات میں کر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیش کی لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ دوسری روایت میں ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر. تو میری اس بات پر فوراً انہوں نے قطع کلامی کی اور مجھے کہا یہ حدیث حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور میں 50,000 حوالے لا سکتا ہوں. جی بالکل ایسے کہا تھا. یہ الفاظ تھے. میں نے ان کو وہ حدیث عربی میں سنائی، اس کے حوالے مسند احمد کی حدیث کی کتابوں کے میرے پاس ابھی جیب میں موجود ہیں. یہ تمام علماء گواہی دیں گے یہ حدیث مستند ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے نام سے شیطان بھاگتا ہے. بے شک. اچھا یہ کرنے کے بعد ساتھ یہ تشریف لے گئے تھے. مجھ سے میرے فالوورز نے جب آپ اٹھ کے چلے گئے تو یہ تاثر گیا کہ بھائی آپ نے اپنی بات کر کے یہاں پر یہ بات کر دی کہ حدیث غلط ہے اور اٹھ کے چلے گئے. مجھے لاکھوں لوگ پروگرام میں گیا تھا، مجھے پروگرام میں جانا تھا. تو میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ پروگرام کا وعدہ کریں. پروگرام کا وعدہ تھا، دوسرے پروگرام میں گیا تھا. یہاں پر نکالنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب میں نے علامہ صاحب سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فیس بک پر کچھ لوگ ہیں جو بدتمیزی کریں، شیطان ہیں اس پروگرام وہ سے لوگ پہلے سے شیطان ہیں جو علامہ کی اس بات کو لے رہے ہیں. تو ان شیطانی کرنے والوں کی آپ مذمت کریں، بالکل صدیق کی توہین کر رہے ہیں. میں تو آپ سے توڑی کر رہا ہوں. 1 سال ہو گیا مجھے کہتے ہوئے مذمت کر رہے ہیں. میں آپ نے میرے پروگرام نہیں دیکھے، آپ نے میری تقریریں نہیں سنی. دیکھیے یہ جب آپ علم رجال پہ بات کریں گے، علم حدیث پہ، یہ ایک موضوع الگ ہے. ظاہر ہے یہ موضوع تو یہاں نہیں ہو رہا نا. آپ ترمذی میں دیکھ لیجئے کہ حدیث غریب لکھی ہوئی ہے. تو آپ اپنے علم حدیث کو خود جانتے ہیں کہ ترمذی شریف نے اس حدیث کو غریب لکھا ہے. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں اور یہاں پر یہ بحث نہ ہمارے نزدیک حدیث جو غریب ہے اس کی تعریف کیا ہے آپ کریے. وہ اس کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں نا. ایک منٹ میں تعریف کرتا ہوں. میں آپ کو حسن کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کو صحیح کی تعریف کرتا ہوں، صحیح لذاتی کی کرتا ہوں، صحیح لغیری کی کرتا ہوں، حسن لذاتی کی کرتا ہوں، حسن لغیری کی کرتا ہوں. میں آپ کو غریب کی بھی کرتا ہوں کہ وہ جس میں جب سندن روایت ہو رہی ہو تو بیچ میں کوئی ایک فرد آ جائے. جب بیچ میں سند میں کوئی ایک بندہ ہو، یعنی 4 نے 4 سے روایت کی، 5 نے 6 سے روایت کی، 6 نے 8 سے روایت کی، بیچ میں 8 نے کسی ایک سے روایت کی، پھر اس ایک نے جو ہے آگے 9 سے روایت کی. اگر بیچ میں کوئی ایک بندہ آیا ہے تو اسے شرح مصطلح الحدیث میں، علم حدیث کی جو اصطلاحات کا علم ہے اس میں کہتے ہیں ھذا حدیث غریب. لیکن وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور یہ اردو والا غریب نہیں. اور یہ اردو والا غریب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. سمجھے نا، یہ حدیث صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں. عربی کا لفظ ہے، اقبال نے اسے استعمال کیا ہے. ارے اقبال بھائی کو ابھی آپ رہن دیں، میں آپ کو ان علماء کی بات کرتا ہوں جو محدثین ہیں. محدثین اصطلاح حدیث میں حدیث صحیح لذاتی ہی کی تعریف وہ کرتے ہیں جس میں 5 شرطیں کمپلیٹ پائی جائیں. صحت کی تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے. ایک شرط میں کمی ہو تو وہ حسن لذاتی ہی ہے. اگر وہ شرط جو کم ہے وہ مختلف طرق سے کمپلیٹ ہو جائے تو وہ صحیح لغیری ہی ہے. اگر وہ کمپلیٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ حسن ہے. اب اس کے بعد یہ جو بات ہے افراد سے افراد روایت کر رہے ہیں. اب ہم اتنے لوگوں سے روایت کریں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. اگر وہ 3 سے روایت کر رہے ہیں، بیچ میں 3 لوگ آ جاتے ہیں، اسے حدیث مشہور کہتے ہیں. اگر
بیچ میں ایک راوی آ جائے تو اسے حدیث غریب کہتے ہیں. یہاں پر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, ایک بندہ بھی روایت کر رہا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی غریب ہو گئی حدیث. حدیث کہاں غریب ہوتی ہے؟ آپ کون سا علم حدیث بیان کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک, لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بات یہاں پر اس لیے نکالی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں علامہ صاحب سے یہ بات کر چکی تھی, اور علامہ صاحب خود اس چیز پر ان کو بڑا افسوس ہوا تھا کہ ان کی بات کو لوگ غلط طریقے سے کوٹ کر رہے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہیں. آگے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے کہ اس پوسٹ کے نیچے جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ہم اس بات سے فوقیت کسی اور کو دیتے نہیں ہیں, تو آپ کی بات کو اس طرح سے لیا گیا کہ شاید آپ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ شاید اصحابہ کرام کی ذات کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ انہوں نے جس طرح سے بات کی اس کو غلط پہلا, وضاحت لینا آپ کس کے لیے کر رہے تھے, اسی لیے وہ اس چیز پر کنڈیم کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو غلط بیانی کر رہے ہیں, جو فیس بک پہ علامہ صاحب کی بات کو غلط مطلب میں لے رہے ہیں. تو علامہ صاحب نے خود اس چیز پر بڑا خود افسوس کا اظہار کیا تھا. جی علامہ صاحب بالکل. ہاں تو میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو اصل بات ہوتی ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں اس بات کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو مذہبی بحثیں فیس بک پر سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اس پہ پابندی لگائی جائے. میں نے تو بہت تفصیل بتائی تھی کہ فیس بک سے حکومت کی بات ہوئی, اور یہ قانون تو خیر ابھی 1 مہینے پہلے انہوں نے بنایا ہے کہ کسی کا میٹر اگر دوسرا لے رہا ہے, مثلا کسی کے کلپ کو اٹھا لیتا ہے, چوری کرتا ہے, تو اس کی سزا میں نے یہ بھی یہاں پر کہی تھی کہ 50 لاکھ روپے گورنمنٹ نے اس کا وہ رکھا ہے, جس پہ آپ نے کہا تھا کہ سزا بھی ہے, اور وہ 1.5 کروڑ تک جرمانہ ہوگا. تو ابھی تک اپلائی, ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے میرے خیال میں ابھی یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوئی ہیں, اور فیس بک کو جو رپورٹ جاتی ہے اس میں بھی وہ جواب یہی دے رہے ہیں کہ ابھی کرونا کی وجہ سے ہم ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اب اسلام آباد میں جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جس میں آپ شکایت کریں کہ بھائی یہ تکلیف دہ مسائل جو ہیں ان کو بند کیا جائے, تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی سنجیدہ اسمبلی میں گفتگو نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تفصیلی میٹنگ سوشل میڈیا, گوگل, یوٹیوب اور فیس بک سے حکومت کی ہوئی, اور اس کی رپورٹ آئی. اس میں فیس بک نے کہا ہم آپ کا کوئی اصول نہیں مانیں گے. میں نے ایک بات یہاں پر یہ کہی تھی کہ سرکار کے جو کارٹون بنائے تھے ناروے والوں نے اخبارات میں, اس پہ 2 سال یوٹیوب بند رہا. ہمارے لیے سب سے بڑی ذات سرکار کی ہے. اگر ان کی توہین ہوتی ہے تو سب اس میں ایک ہو جاتے ہیں نا, شیعہ سنی تمام دیوبندی بریلوی. تو جلوس لاہور سے لے کے اسلام آباد تک نکلا اور گورنمنٹ کو بند کرنا پڑا, جبکہ مخالفت باہر کے ملکوں سے ہو رہی تھی, لیکن یوٹیوب بند ہوا. اب کیوں کھلا؟ بعد میں کھلا, لیکن اس کے کھلنے کے بعد میں نے یہ بات یہیں کہی کہ 25 فلمیں سرکار کے خلاف انگریزی میں یوٹیوب پر موجود ہیں. اب ہم آپس میں تو اپنی باتوں پہ چھوٹے چھوٹے جملوں پہ لڑ لیتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک پادری مسلسل بیٹھا ہوا ہے, پیچھے امریکن جھنڈا لگا ہوا ہے, اردو میں وہ تقریر کرتا ہے پوری قرآن کے خلاف, روزانہ ایک تقریر کرتا ہے. اب یہاں آپ ہمیں برا کہہ لیجئے, آپس میں لوگ لڑ لیتے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو وہ انگریزی کا قرآن دکھاتا ہے اور تمام ازواج مطہرات کی تصویریں دکھاتا ہے. اس میں کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے. کسی نے ذرا سا بھی ذرہ برابر کسی پہ اثر نہیں ہو رہا ہے, اور وہ کہہ کیا رہا ہے اس پادری کو, اور سب اردو میں کہہ رہا ہے وہ. تو اس پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم آپس میں کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہمیں تو آپ اس طرف دیکھیے کہ ہو کیا.